بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اور ہمارے وہ ناظرین جو اس وقت ہمیں نہ صرف ریڈیو پہ چونکہ ہمیں سنا جا رہا ہے بلکہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے، تو اس لیے میں لفظ ناظرین بھی استعمال کر رہا ہوں۔ ہمارے انشاءاللہ یوٹیوب پیج پہ بھی یہ پروگرام آپ دیکھ سکیں گے، ہمارے فیس بک پیج پہ بھی، لنکڈ ان پہ بھی، تو یہ سارے پلیٹ فارم پہ چونکہ آپ دیکھیں گے اس لیے میں نے ناظرین کا لفظ استعمال کیا، اور رفا FM 102.2 پہ تو یہ پروگرام آپ سنیں گے ہی۔ پروگرام کا نام ہے گرین پاکستان، اور آج اس سلسلے کی جو ہے وہ اگلی قسط آپ سماعت فرما سکیں گے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت تشریف رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر اطہر رشید تشریف رکھتے ہیں جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اس کے علاوہ گریجویٹ پروگرام کے جو پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں ڈپارٹمنٹ آف گورننس اینڈ پبلک پالیسی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، اور بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ آپ ایک شارٹ نوٹس پہ آپ سے رابطہ ہوا اور آپ نے وقت دیا، اس کا بہت بہت شکریہ۔ آج جو موضوع آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے وہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کریں گے، اور جیسے کہ ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ اور یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے، اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ جو کسی زمانے میں خالی سنتے تھے، مجھے یاد ہے کہ ایک US کے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے ال گور صاحب، ان کی پوری الیکشن کی کیمپین ہی جو ہے نا وہ انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر چلی تھی، اور انہوں نے آج سے کوئی شاید 15-20 سال پہلے ہی لوگوں کو خبردار کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگلے کچھ سالوں میں کیا ایک سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، اور اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیا گیا یا جان بوجھ کے، یہاں تک کہ ان کی پریزنٹیشن کو یوٹیوب سے بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ لیکن اب وہ ان کی، چونکہ میں نے وہ اٹینڈ کی ہوئی تھی تو مجھے بالکل یاد ہے کہ انہوں نے جو نقشہ کھینچا تھا وہ اب اپنے آنکھوں سے ہم دیکھنا شروع کر دیا ہم نے، خاص طور پہ پاکستان کے تناظر میں۔ ڈاکٹر صاحب، تو ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ موسمیاتی تبدیلی کے جو اثرات پاکستان میں جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، یہ جو درجہ حرارت میں جو اضافہ ہے، کیا اس کی وجہ سے یہ موسم جو ہے یہ غیر مستحکم ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں بہت مشکور ہوں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا، اور میں بہت خوش بھی ہوں کہ میں اس چیز کا بڑا حامی ہوں کہ یہ ایک نہایت سنگین مسئلہ ہے اور نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اب ایک فسانہ نہیں رہا، یہ حقیقت بن چکی ہے۔ تو بہت سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ درست فرما رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی ہے جس میں ٹیمپریچر رائز ہو رہے ہیں، آپ کی فصلیں، آپ کی ییلڈ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، آپ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ وی ہیو اے پاپولیشن آف 241 ملین پیپل۔ جی، وی آر ون آف دا موسٹ پاپولس نیشنز ان دا ورلڈ، اور اس ملک کے اندر بہت سے قدرتی آفات کا سامنا ہے ہمیں، جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی موسٹ ریسنٹلی وی ہیڈ فلڈس اینڈ وی ہیو ارتھ وی ہیو ملٹیپل ادر نیچرل ڈیزاسٹرس۔ سو یہ تمام موسمیاتی تبدیلیوں کے شاخسانے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے درست فرمایا کہ US کی مثال آپ نے دی، اور ہمارے چند پولیٹیشنز بھی ان موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں، ہمارے اکیڈیمکس بھی بات کرتے ہیں۔ ہمارا زیادہ لٹریچر جو ہے وہ باہر سے آتا ہے، اور لوگ بہت سے جو ریسرچرز ہیں وہ اس کے اوپر تحقیق بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج جو ہمیں ہے وہ اس بارے میں ایجوکیشن کا ہے، اس کی اویئرنیس کا ہے، اس کے بارے میں ٹریننگ کا ہے، جو ہمارے ہاں جس کی انڈیجنس یا لوکلائز ورژن بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ میں بڑا خوش ہوا کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا اس پروگرام کے اندر بات کرنے کا کہ یہ کتنا اہم اور کتنا سنگین مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہماری جو پاپولیشن ہے اس کو گراس روٹ لیول تک آگاہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس کے بارے میں پریپیئرڈنس کر سکیں، تیاری کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے ماہرین کہتے ہیں کہ خاص طور پاکستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ 2050 تک یہ صورتحال مزید گمبھیر ہو جائے گی، تو اس کے پاکستانی معاشرے کے اوپر کیا اثرات نظر آتے ہیں؟ جی بالکل، اس کی سنگینی بڑھتی جائے گی۔ جس طرح آج کل ہم رائزنگ ٹیمپریچرز دیکھتے ہیں، ہماری جو ہے آلریڈی ہمیں مختلف انسیکیورٹیز کا
سامنا ہے، جس میں فوڈ انسیکیورٹی ہے، ہیلتھ انسیکیورٹی ہے، انرجی انسیکیورٹی ہے، توانائی کا بحران پیدا ہوگا، مختلف اور بحران ہمیں پیدا ہوں گے. تو آنے والے وقت کے ساتھ ہمارے صحت کے معاملات بگڑیں گے اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ دی، موسمیاتی تبدیلی کو نہ سمجھا، اور اس کے لیے ہم کوئی لوکل انڈیجنائزڈ ماڈل جو ہے وہ ہم نہ ڈیولپ کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مزید سنگین ہوگا، اور اس کے ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جیسے میں نے پہلے کہا، ہم آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے، تو ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے، اور ہمارے ملک کی بہت بڑی آبادی جو ہے وہ دیہی علاقوں پر مشتمل ہے، دیہات پر، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ متوسط اور غریب جو گھرانے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شدید گرمی کی جو لہر ہے یہ کیسے اثر انداز ہوگی ہماری عام عوام کے اوپر؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. میں اکثر اپنی جو لیکچرز میں ہے، جب میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ 60% سے زیادہ پاکستان دیہی علاقوں میں بستا ہے. دیٹ مینس میجارٹی آف دا پاپولیشن از ان دا رورل سائڈ آف دا کنٹری. سو یہ بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، تو ان کے اوپر بہت سے اثرات پڑیں گے. معاشی طور پہ غیر مستحکم ہونا، اسی طرح ان کی صحت کے جو معاملات ہیں وہ بگڑیں گے، اور بہت سے مسائل ہوں گے. سو دیہی علاقوں کی طرف ہمیں توجہ زیادہ دینا چاہیے، کیونکہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے وہاں پہ. بیسک نیسیسٹیز آلریڈی جو پبلک سیکٹر کا وہاں پہ آؤٹ ریچ ہے، اٹ از ویری اٹ از ویری ویک. سو اس کے تناظر میں ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی، لوکل سطح پر لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا پڑے گا، سو دیٹ اس کے اثرات دیہی علاقوں کے اوپر کم سے کم ہوں. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. ابھی حالیہ تو ہم نے دیکھا کہ بارشوں کا ایک بڑا اسپیل آیا، اس کی وجہ سے فلڈنگ، اربن فلڈنگ بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ ہمارا دیکھیں کہ بہت بڑا ایک حصہ جو ہے وہ پانی سے شدید متاثر ہوا. لیکن یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خشک سالی بھی بہت زیادہ رہی ہمارے ہاں، اور اس میں بھی آگے بھی چانسز تھوڑا سا ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی موسم کی تبدیلی کی تو آگے بھی ہو سکتا ہے کہ جب بارشیں نہ ہوں گی تو بالکل خشک سالی ہوگا، اور جب ہوں گی اور اچانک اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ بھی پھر ہمارے لیے مسائل کا باعث بنے گی. تو آپ کے خیال میں اس سے جو ہمارے خاص طور پہ جو آپ نے ذکر کیا کہ 60% سے زائد آبادی دیہی علاقوں سے تعلق رکھتی ہے، اور ان کی جو گزر اوقات ہے وہ ذرا کہ زراعت کے اوپر ہے ڈپینڈ کرتا، تو ہماری زراعت، ہماری پروڈکٹیوٹی اس سینس میں، فوڈ سیکیورٹی، وہ کتنی متاثر ہو سکتی؟ میں اس میں ایک چیز کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک تو میں نے آلریڈی بات کی، آپ درست فرما رہے ہیں کہ دیہی آبادی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ زراعت پہ منحصر ہے. ہمارے جی ڈی پی کا آلموسٹ 40% حصہ جو ہے وہ زراعت سے آتا ہے. اس میں جو سٹیزن شپ ایجوکیشن ہے وہ بڑی ضروری ہے. تو جس طرح دنیا کے اندر سٹیزن شپ ایجوکیشن دی جاتی ہے، یہ تمام مسائل جو ہیں وہ صرف گورنمنٹ حل نہیں کرے گی. صحیح، بالکل صحیح. ہمیں عوام کو اور حکومت کو شراکت داری کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. بالکل. جس طرح یونائٹڈ نیشنز نے اپنا ایجنڈا 2030 دیا ہے، جس کو ہم یونائٹڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے جو 17 اہداف کا ذکر کیا ہے وہ سوسائٹل گولز ہیں. ان سوسائٹل گولز کی اچیومنٹ میں نہ صرف موجودہ حکومتوں کو کام کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی مل کر ان مسئلوں کا حل نکالنا پڑے گا. ہمیں اپنی فوڈ انسیکیورٹی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کچھ انڈیجنس سلوشنز کی طرف جانا پڑے گا. جس طرح پاکستان کا ایک قومی ویژن ہے جسے پاکستان ویژن 2025 کہا جاتا ہے، جس میں آپ قومی اہداف کی آپ نے نشاندہی بھی کی ہے، اور اس میں یہ سٹریس کیا گیا ہے کہ آپ اپنے سسٹینیبل ریڈیلی اویلیبل ریسورسز کے اوپر انحصار کریں. تو موسمیاتی تبدیلی کا ضرور ان چیزوں کے اوپر اثر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی پاپولیشن آلریڈی ایجوکیٹڈ ہو ان معاملات کے اوپر، ان کی اویئرنیس ہو، پھر انہیں ٹریننگ کرائی جائے. فار ایگزامپل جیسے کہ شہری علاقے ہیں، یہاں پہ بھی فارمنگ ہو سکتی ہے. جس طرح کانسیپٹ ہے ورٹیکل فارمنگ کا،
آپ ورٹیکل فارمنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. آپ اسی طرح آپ شہری علاقوں کے اندر آپ جو ہے کچن گارڈننگ, بہت اور سی سٹیزن شپ کی جو ہے ٹریننگز ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ ہے, آپ وہ انہانس کریں, لوگوں کو امپاور کریں. تو دیہی علاقوں میں بھی سیم ماڈل اپنایا جا سکتا ہے. ہماری ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کی ایک قومی پالیسی موجود ہے. سو اس کی امپلیمنٹیشن, اس کی اکمپلشمنٹ, اس کے اوپر ہمیں ایز اے منحصل قوم ہمیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا. صحیح ہے, بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے جیسے فرمایا کہ ہمارے یہاں ایسی پالیسی موجود ہے آلریڈی, اور یہ جو ماحولیاتی تبدیلی اور جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اس حوالے سے جو اس میں اضافے کے تناظر میں حکومت پاکستان نے ایک قومی پلان جو ہے وہ تشکیل دیا ہوا ہے, جس کو سن 2016 کا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ایکٹ کا نام دیا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو اقدامات ہیں یہ کتنے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں اگر ان کو پراپر طریقے سے ان کے اوپر عمل کیا جائے؟ تو ہمارے ملک میں یہ کہا جاتا ہے, اور ہم پالیسی کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم سارے, تو ہم جب ڈبیٹ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وی ہیو ونڈرفل پالیسیز, ویل کرافٹیڈ, ویل ڈیزائنڈ پالیسیز. جب مسئلہ اس کی امپلیمنٹیشن میں آتا ہے, جب آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ ان پالیسیوں کی انکلوسیوٹی نہ ہونا, تمام شراکت داروں کو اس میں اچھی طرح سے شامل نہ کرنا. جی یہ پالیسی ضرور موجود ہے, لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ان پالیسیز کو ہم گراس روٹ لیول تک اور تمام اسٹیک ہولڈرز کی انپٹ لے کر ہم ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں. سو پالیسی امپلیمنٹیشن کے جو باٹل نیکس ہیں وہ ہمیں دور کرنے چاہیے, اور تمام آراء کو, تمام تجاویز کو شامل کر کے ایک انکلوسیو پالیسی بنائیں. یہ پالیسی بہت اچھی پالیسی ہے, بٹ اس میں ابھی تک کچھ امپلیمنٹیشن کے ایشوز ضرور موجود ہیں جنہیں ہمیں مل کے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ صرف گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. پالیسی بیسیکلی رسپانس ٹو اے پرابلم ہوتا ہے, اٹ از اے روڈ میپ. سو اس روڈ میپ کی افیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں مل جل کر پبلک کو, سٹیزنز کو اور حکومتوں کو مل کے کام کرنا ہوگا. تو آئی بلیو کہ یہ پالیسیز اپنے بڑے اچھے ریزلٹس دیں گی, اور اس کی مثالیں پاکستان کی ہسٹری میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, پنجاب میں یا ملک کے دیگر علاقوں میں بھی جو یہ گرین ہاؤس گیسز ہے, گرین ہاؤس گیسز, ان کو کم کرنے کے لیے کیا تجاویز دی جا سکتی ہیں؟ اور تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے عام سامعین کی معلومات کے لیے اور ناظرین کے لیے کہ یہ گرین ہاؤس گیسز کیا ہوتا ہے. یہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز یہ ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس میں جو ہے سسٹینیبل بلڈنگز کا کانسیپٹ ہے. پاکستان نے حالیہ کچھ عرصہ پہلے اپنے بلڈنگ کوڈز کو ریوائز کیا ہے. ان بلڈنگ کوڈز کے اوپر اگر عمل درآمد ہوگا تو ہم یہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کو کم کرنے میں ہمیں مدد ملے گی. اور یہ گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ یہ جو ہم ایئر کنڈیشننگ یوز کرتے ہیں, ہم یہ فریجوں کا استعمال کرتے ہیں ہماری بلڈنگز کے اندر, یہ انرجی انٹینسو ہیں. بڑے مزے کی بات ہے, میں اپنی اسٹڈی کنڈکٹ کر رہا تھا جس کے اندر ہم ہاؤس ہولڈ انرجی پریفرنسز کے اوپر بات کر رہے تھے. تو پاکستان انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر, ہمارے ہاؤس ہولڈ کے اندر انرجی کنزمپشن کافی زیادہ ہے, جو موجب بنتا ہے گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کی وجہ بنتا ہے. اس پہ قابو پانے کے لیے ہم جا سکتے ہیں ٹورڈز انرجی ایفیشنسی, جو انرجی ایفیشنٹ ڈیوائسز ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم انرجی کنزرویشن کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کر سکتے ہیں جس کو بلڈنگ کوڈز کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے. اور سسٹینیبل جو ہاؤسنگ ہے ان کی پریکٹسز کو اگر ہم اپنائیں, جہاں پہ جو ہوا کا عمل دخل ہے بلڈنگ کے اندر یا روشنی کا عمل دخل ہے, اس کو ہم قدرتی طریقے سے, سسٹینیبل طریقے سے ہم اگر اپنائیں تو ہم ان چیزوں کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. یہ بڑی حد تک ممکن ہے. سسٹینیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہ بیسڈ ہوتا ہے کہ سسٹینیبلٹی از بیسڈ آن دس کانسیپٹ کہ جی آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی چیزوں کو بچا کے رکھنا ہے. سو اس کے لیے آپ ترقی ضرور کریں لیکن ناٹ ایٹ دا ایکولوجیکل کاسٹ. آپ اپنے ماحول کو خراب مت کریں.
تو ہم بہت سی ایسی چیزیں جس کو ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ لازم ملزوم بنا دیا، تو ہم ان چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں. سو جس سے یہ گرین ہاؤس گیس ایمیشن، جو کاربن فٹ پرنٹس ہیں، کاربن کا بہت زیادہ جو استعمال ہے، اس کو ہم ریڈیوس کر کے آئی تھنک وی کین اوور کم دس ویری گریو پرابلم. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب، عوامی سطح پر جو ہے آپ نے تھوڑا ذکر کیا بھی اسی کو تھوڑا سا اور، کہ اپنے توانائی کے جو مختلف ذرائع ہیں وہ کس طرح سے استعمال کیے جائیں کہ ان کے جو منفی اثرات ہیں وہ کم ہو سکیں. اسی طرح ڈاکٹر صاحب پانی کے حوالے سے چونکہ ہمیں اس کی بھی قلت کا سامنا ہے، ایک عام بندہ کیسے اس پہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، وہ کس طرح سے اپنے معمولات بنائے کہ ہم میکسیمم بچت کر سکیں ان چیزوں کی جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہوئی ہیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھاتی رہیں. ایک تو بنیادی چیز جو ہے وہ اس بارے میں آگاہی ہے. بالکل. تعلیم دینا ہمارے اسکولس کے اندر یہ کمپلسری ایجوکیشن ہونی چاہیے جی کہ جی ہم نے اپنی توانائی کے ریسورسز کو کیسے استعمال کرنا ہے. جی ابھی اب آئل ہو گیا، گیس ہو گئی، یا پانی ہے، تو یہ تمام قدرتی ذرائع فنائٹ ہیں. دے آر گوئنگ ٹو اینڈ ون ڈے اف ناٹ یوز سسٹینیبلی. ہمیں اس کی سسٹینیبل یوز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو ایک عام شہری بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ سٹیزن شپ ایجوکیشن، واٹر سٹیزن شپ دنیا کے اندر رائج ہے، جس میں لوگوں کو اس بارے میں تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ نے پانی کو کیسے استعمال کرنا ہے، ایفیشینٹ ویز کون سے ہیں، آپ پانی کی کنزرویشن کیسے کر سکتے ہیں. جیسے رین واٹر ہارویسٹنگ ہے، بالکل. یہ بڑا مفید، بڑا کارآمد قسم کا طریقہ ہے. ہمارا فیڈرل کیپٹل آج کل اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ پانی کی بہت شدید قلت ہے. بالکل. تو حکومت کو یہ قانون سازی کرنے چاہیے. ایٹ لیسٹ آئی بلیو کہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، ہماری مساجد ہیں، ہماری یونیورسٹیز ہیں، ان کی ساری بلڈنگز کے اوپر اس چیز کی پابندی لگنی چاہیے کہ یہ رین واٹر ہارویسٹنگ، واٹر ایفیشنسی اور واٹر کنزرویشن کی پالیسیاں بنائیں اور اس پہ افیکٹو قسم کی امپلیمنٹیشن ہو. تو ہم ایز سٹیزنس آلسو ہم اپنا کنٹریبیوشن اس میں دے سکتے ہیں. ہم مساجد میں وضو کرنے جاتے ہیں تو ہم اس پانی کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، اور جو استعمال شدہ پانی ہے اس کو ری یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے بھی دیر آر میتھڈس فار دیٹ. سو ان چیزوں کے بارے میں آگاہی ہونا اور اس آگاہی کو پریکٹس میں لانا. سو اٹ شوڈ بی there should be a national plan that should be enforced through different mediums. ایجوکیشنل ادارے بھی کر سکتے ہیں. ہماری مساجد فار انسٹنس، they can the clergy, the ecclesiastical class of our society، یہ بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں ان شہری جو سیوک امیونٹیز ہیں، سٹیزن شپ ایجوکیشن ہے، وہ اپنی تقاریر میں، اپنی ڈیبیٹس میں، میڈیا کا بڑا رول ہے اس میں. تو میڈیا بتا سکتا ہے، اس بارے میں ایجوکیشن دے سکتا ہے. سو یہ اگر ہم یہ تمام کلیکٹیولی ہم یہ تمام چیزیں کریں، جہاں پہ حکومت نے قانون سازی کرنی ہے، وہاں پہ ہمیں سوشل چینج کے لیے عوام نے کام کرنا ہے، کامن سٹیزن نے کام کرنا ہے، ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے. سو آئی بلیو اٹ از کوائٹ پاسبل، ہم اسے اچیو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب مختلف طبقے ہیں، یہ جو کلائمیٹ چینج ہے سارے مختلف حوالوں سے متاثر ہوتے ہیں. لائک ہم دیکھتے ہیں کہ صحت کا شعبہ، زراعت کا شعبہ، اس طرح کی جو ہماری صنعتیں ہیں، تو یہ اس کے فرق کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے تبدیلی کے اثرات ان چیزوں کے اوپر؟ یس، دیٹس ویری ٹرو. ہماری جیسی ڈسکشن چلی کہ زراعت کے اوپر بھی اس کے اثرات ہیں، توانائی کے اوپر بھی اس کے اثرات ہیں، موسمیاتی تبدیلی کی، جس میں ہم نے زراعت کے اوپر بھی دیکھا کہ فصلوں کی جو پیداوار ہے وہ کم ہو رہی ہے. صنعتوں کے اوپر اس طرح اثر پڑ رہا ہے کہ جب انہوں نے پروڈکشن کرنی ہے تو پروڈکشن کرنے کے لیے انہیں مینز آف انرجی چاہیے. جیسے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سپلائی لائنز کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، پروڈکشن کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. تو ان کے اوپر بھی ظاہری بات ہے بہت سے اثرات اس طرح کے پڑیں گے. تو جس سے جو معاشی ان کے نظام ہے اس کے اوپر کافی زیادہ پریشرز پڑتے ہیں. سو ہم سب کو، جو انڈسٹریز ہیں اسپیشلی، میں ان کے لیے سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت اپنے ایسے پروگرام لانچ کریں جن کے اندر ان ایشوز کے اوپر بات ہو، اس کے لیے لائحہ عمل
طے کیا جائے اور عوام کو اس کے بارے میں آگاہی دی جائے. تو یہ ان تمام فرق جو ڈفرینٹ سیکٹرز میں اس قسم کی ڈفرینسز ہیں ان کو یہ برج کیا جا سکتا ہے اس کے تحت. ڈاکٹر صاحب یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے جو اثرات ہے اس سے نپٹنے کے لیے ہم اپنی اگلی نسل کو، بچوں کو، نوجوانوں کو یا تعلیمی اداروں میں کس طرح کی ایسے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے سینسٹائز ہوں، سیکھیں، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں گے. جا کے جب سیکھیں گے تو اس کا ایک اثر ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ. ہمارے ڈپارٹمنٹ آف گورننس اینڈ پبلک پالیسی میں ہمارا ایک کمپلسری ماڈیول ہے جسے ہم سوشل ایکشن پروجیکٹس کہتے ہیں. صحیح. تو سوشل ایکشن پروجیکٹس بیسیکلی ہیں کیا؟ اس میں ہم کوئی بھی سوشل پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ہم اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ کر کے ہم ایک پراپرلی اس کے بارے میں پلان کرتے ہیں. پھر بچوں کو ہم فیلڈ کے اندر بھیجتے ہیں جہاں پہ وہ 60 آورس کا ایک کمپلسری فیلڈ ورک کنڈکٹ کرتے ہیں. تو آپ کو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو ان کو اویئرنیس دینی ہے. اویئرنیس کے بعد انہیں ٹرین کرنا ہے. ٹرین کر کے دین فائنلی انہیں ایگزیکیوشن کے لیے فیلڈ میں بھیجنا ہے. سو یہ تمام ہماری جو تعلیمی بورڈز ہیں اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ، اس کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے. گلوبلی اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. they term it as greening the curriculum. صحیح. So greening the curriculum should be there so that we should cope up with this this issue of environment, climate change. اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سو جب اس کے بارے میں ایجوکیشن ہوگی اور پھر پریکٹیکلی جس طرح ہم سوشل ایکشن میں بچوں کو انوالو کرتے ہیں تو وہ جا کے پلانٹیشن ڈرائیوز کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ جا کے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں آگاہی فراہم کرتے ہیں. سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور دوسرے دیگر جو ہیں پلیٹ فارمز اس پہ جا کے وہ اویئرنیس دیتے ہیں. سو اس طرح کے پریکٹیکل کام جب ہم بچوں سے کروائیں گے تو جیسے میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا، جاپان کے اندر کمپلسری ہے کہ وہ بچوں سے جو ہے نا وہ پودے لگواتے ہیں. دین انہیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنی فوڈ کس طرح گرو کرنا ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو ہینڈز آن ایکسپیرینس دینا چاہیے. وی شوڈ گیو دیم پریکٹیکل ایجوکیشن. سو اٹ شوڈ ناٹ بی تھیوری بیسڈ انسٹرکشن. it should have practical aspects جہاں پہ فیلڈ کے اندر جا کے بچے باقاعدہ پرفارم کریں، ایکٹ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ ایکشن کا نام ہے rather than theory. سو اس میں ہم سب کو مل جل کر، مختلف اسٹیک ہولڈرز کو ہماری سوسائٹی کے اندر ہمیں مل جل کے کام کرنا ہے. اور اس بہت بڑے جو چیلنج ہے اس سے ہمیں کیا کہتے ہیں کوپ اپ کرنا ہے. تو یہ تبھی ہو سکے گا جب ہم کلیکٹیولی اس کو سمجھیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے. جاننے کے بعد ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تیاری کر پائیں گے اور تبھی ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو اچیو کر سکیں گے، ہیومن ڈیولپمنٹ کو اچیو کر سکیں گے. سو یہ انتہائی اہم ہے. اور میرے خیال میں اس میں جو ایجوکیشن ہے ریگارڈنگ this environmental change that is happening around us, climate change, that is a big challenge for our generations to come. So اس کے لیے جب تک ہم prepare نہیں ہوں گے، aware نہیں ہوں گے، so یہ impossible ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ اس سے پہلے بھی یونائٹڈ نیشن کے جو ہیڈ ہیں وہ ایک دفعہ اپنی ایک اسپیچ میں جو ہمارے غالباً 2022 کے سیلاب کے بعد ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے یہ بات شیئر کی پوری دنیا کے ساتھ کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کے اندر جو پاکستان کا کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے اس کے جو لیکن مضر اثرات کا سب سے زیادہ شکار ہے، ہم ٹاپ کنٹریز میں آتے ہیں. تو اس سینس میں جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں کیا ان سے تعاون جو ہے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ہمیں مطلب یہ تھوڑا سا پولیٹیکل، میں چونکہ جب یہ پروگرام کچھ عرصے بعد جو آن ایئر ہوگا بٹ میں دیکھ رہا تھا کہ کل یونائٹڈ نیشن میں یونائٹڈ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ نے جو ہے اس میں بھی ذکر کیا، اس نے تو غالباً ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہیلپ کریں ایسے ممالک کی جو متاثر ہیں شدید اس چیز سے. آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. پہلے تو میں انڈورس کروں گا اس کو کہ انٹرنیشنل کوآپریشن ہونی چاہیے.
پائیدار ترقی کے اہداف جو ہیں اس میں 17واں ہدف جو ہے وہ پارٹنرشپ فار گولز پہ مبنی ہے، اور اس میں جو ہے ٹیکنیکل اسسٹنس، کوآپریشن فار اچیومنٹ آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کی گئی ہے. تو اس پہ بھی ہونا چاہیے، ڈپلومیسی ہونی چاہیے. لیکن میں اس کے زیادہ حق میں نہیں ہوں کہ آپ مانیٹری طور پہ دوسروں کی طرف دیکھیں. بڑا مشکل ہے. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ امریکہ نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور امریکہ از آؤٹ آف دیٹ. سو گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. سو ہمیں اپنا جو نیشنل پلان بنانا چاہیے اس میں ہمیں اپنے اہداف رکھنے چاہیے، ہمیں اپنے اوپر ریلائی کرنا چاہیے، ہمیں اپنا انڈیجنس سلوشنز کے اوپر کام کرنا چاہیے رادر دین لوکنگ آؤٹ ورڈ. دس از فائن کہ ہم ان کی ایکسپرٹیز سے سیکھ لیں، بیسٹ پریکٹسز کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، لیکن مالیاتی طور پہ، معاشی طور پہ ہمیں دوسری طرف دیکھنا زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے. اور ریئل پالیٹک میں کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یو ہیو ٹو بلیو ان یور سیلف ریلائنس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اور الحمدللہ پاکستان ہیز دا کیپیبلٹیز، پاکستان ہیز دا ایبلٹیز. وی ہیو اے ویری اسٹرانگ ڈائسپورا اکراس دا ورلڈ جو دنیا کے اندر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور دے آر فائنینشلی ویری اسٹرانگ. رادر دین لوکنگ ٹورڈس ادر کنٹریز، ہم اس ڈائسپورا کی طرف دیکھ سکتے ہیں فار فائنینشیل جو ہے اسسٹنس کے لیے. لیکن زیادہ ہمیں انحصار اپنے اوپر کرنا چاہیے. یہ میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی مفید معلومات آپ نے ہمیں فراہم کی. سامعین محترم اور ناظرین کرام، پروگرام گرین پاکستان آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پہ، اور یہ پروگرام ہمارے دیگر جو سوشل میڈیا پیجز ہیں اس پہ بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. اور آج موسمیاتی تبدیلی، اس کے جو اثرات خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکس میں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیے کہ وہ کیا پیرامیٹرز ہیں کہ جن پہ عمل کر کے ہم اس طرح کی جو منفی اثرات ہیں اس سے نبرد آزما سکتے ہیں، نہ صرف گورنمنٹ کی سطح پہ، حکومت کی سطح پہ، بلکہ انڈیویجولی بھی، ایز اے قوم بھی، کہ ہم کیسے جو ہے ان چیزوں کو دیکھیں اور اس کے معاملے کی سنجیدگی کو سمجھتے ہوئے جو ہے ہم اس پہ سب لوگ اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں یا اس کے اثرات کو منیمائز کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر اطہر رشید صاحب، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور پروگرام کوآرڈینیٹر ہیں ڈپارٹمنٹ آف گورننس اینڈ پبلک پالیسی، نیشنل یونیورسٹی آف میڈرن لینگویج اسلام آباد. اور ان کے ساتھ ہماری جو نشست تھی وہ اب اختتام پذیر ہوتی ہے. اس ٹاپک کو ہم سبمٹ کریں. ہماری خواہش ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے مزید پروگرام میں بھی کچھ مزید موضوعات پہ بھی ہمارے ساتھ اپنا اظہار خیال کریں. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.